دفعہ بزرگوں کے آستانوں پہ جا کے دیکھیں ان کے لنگر کہاں سے آتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا؟ بھائی آپ بڑے سمجھدار ہیں, آپ جب اخباریں پڑھتے ہیں, جب ماشاءاللہ ادھر رہ کر بڑے سیرت بڑے دانا لوگ ہیں آپ سوال اٹھاتے ہیں بھائی یہ جماعت جو چل رہی ہے اتنا پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ تو خود فیصلہ کرتے ہیں ہاں جی امریکہ سے آتا ہوگا, کوئی کہتا ہے سعودی عرب سے ریال آتے ہیں, تو آپ کیلکولیشن کر لیتے ہیں نا کہ یہ مال کدھر سے آ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ اللہ والوں کے جو دادا گنج بخش کی قبر پر جائیں, اجمیر شریف جائیں, ان اللہ کے ولیوں کا ہر وقت دیگیں پک رہی ہیں, ہر وقت مسکین پل رہے ہیں, بچیوں کے جہیز بن رہے ہیں. ان کا مال نہ امریکہ سے آتا ہے اور نہ سعودی عرب سے, براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ ہے من جانب اللہ. تو بات چل نکلی, واقعی جگہ بھی قصہ بھی 20-25 منٹ ہے, تو میں انشاءاللہ یہ واقعہ جو آپ سن رہے ہیں وہ قرآن کا مکمل کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. ہاں آپ نے جب ان کو کہا کہ دودھ کہاں سے آئے گا, آواز آئی دودھ کا غم نہ کرو زکریا, دودھ ہم جنت سے بھیجا کریں گے. یہ اب سنیے قرآن پاک میں حضرت زکریا کو یہ ندا آئی, آپ نے ادھر نماز کا وقت آ گیا, عبادت کا وقت تھا, آپ نے کمرہ لاک کیا, نیچے مسجد اقصی میں آئے عبادت کے لیے. قرآن کہتا ہے جب کمرہ کھولا تو جاتی دفعہ کمرہ خالی تھا, جب کمرے کو کھولا تو آپ نے دیکھا کہ جنت کا فروٹ, بے موسم کا پھل, جنت کا دودھ, ریڈی میڈ کپڑے, جنت کے کپڑے سلے سلائے, ریڈی میڈ سلے سلائے کپڑے, کھلونے جنت کے کھلونے. بھائی جیسا بچہ ہو تو ویسا ہی کھلونا ہوتا ہے, جس طرح کا بچہ ہو ویسا ہی کھلونا. غریب کا بچہ ہمارے پاکستان میں, غریب کا بچہ اس کو گھوڑے, اس کا کھلونا وہ آتے ہیں مٹی کے لینوں کو گھوڑے, غریب کے بچے کا کھلونا کو گھوڑا. اور جو دولت مند جو ادھر انگلینڈ سے ہو کے جائے وہ لے کے جاتا ہے ریموٹ ہوائی جہاز, پتہ لگتا ہے جی انگلینڈ سے آئے. جیسا کوئی ہو ویسا کھلونا. مریم کا کھلونا جنت, اور میں قربان جاؤں میلاد والے رسول کا کھلونا دیکھا, میلاد والے رسول کا. اعلیٰ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. حضور پنگوڑے میں بچپن میں انگلی اٹھاتے تھے تو 14ویں رات کا چاند جھک جاتا تھا. یہ حضور کا کھلونا, آسمان کا چاند. چاند جھک جاتا جدھر, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اعلیٰ فرماتے بھی چاند کو اللہ نے کھلونا حضور کا کیوں بنایا؟ کھیلتے تھے اس لیے, کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے, کیونکہ یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور, یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کمرہ بھرا ہوا, جنت کے کھلونے, جنت کا دودھ, سلے سلائے کپڑے. شان ہے نا یہ اللہ والوں کی. قرآن میں اللہ کہتے ہیں کوئی ایک دفعہ یہ بات نہیں ہوئی, 2 دفعہ نہیں, جب بھی کلما جب بھی. سنیے آیت عرض کرتا ہوں, ایک دفعہ کی بات نہیں. اللہ کریم فرماتے کلما دخل علیہا
وجد عندها رزقا، جب بھی کلما، جب بھی کل عموم کے لیے، عموم ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، جب بھی کمرہ کھولتے ہیں جاتے ہیں خالی چھوڑ کر، کھولتے ہیں تو رزق، رزق عربی زبان کا لفظ ہے، رزق کا معنی ہم تو ان پانی کرتے ہیں، ان پانی نہیں، رزق عربی زبان میں کہتے ہیں حصہ، آپ کی صحت، آپ کی جوانی، آپ کے بچے، آپ کا کاروبار، یہ سب رزق ہے، بزنس، زمین، کار، کوٹھی، بنگلے، یہ رزق ہے سب۔ تو رزق مفسروں نے کہا کہ دودھ بھی تھا، پھل بھی تھے، بے موسم کے پھل۔ دیکھتے رہے حضرت زکریا، دیکھتے رہے یہ تماشا، تماشا دیکھتے رہے۔ بس اللہ کے نبی تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہ رحمت کی بات ہے، کوئی مریم کوئی چھوٹی ہستی تو نہیں ہے، اس پر تو اللہ کا انعام ہے۔ دیکھتے رہے، لیکن قرآن میں آتا ہے پھر ایک دن حضرت زکریا بول پڑے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان اگنور کرتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن کبھی بول بھی پڑتا ہے۔ دیکھتے رہے تماشا کہ جب کمرہ کھولتا ہوں ادھر تازہ تازہ پھل، بے موسم کے پھل۔ یہ کیا قصہ ہے؟ ایک دن حضرت زکریا بول پڑے۔ مفسر کہتے ہیں کہ اس وقت بی بی مریم کی عمر 3 سال تھی جب یہ بات ہوئی، جب بولے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا۔ اللہ فرماتے ہیں زکریا نے کہا اے مریم، یا مریم، اے جنت کی گڑیا مریم، پاکیزہ طاہرہ طیبہ مریم، کیا تماشا ہے یہ؟ انا لک ھذا، یہ مال کدھر سے آتا ہے؟ یہ دودھ، یہ کھلونے، یہ کپڑے، یہ مال کدھر سے آتا ہے؟ انا لک ھذا۔ مریم کی عمر 3 سال تھی، مفسر کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی۔ قال یا مریم انا لک ھذا، 3 سال کی مریم کا جواب کتنا حسین ہے، سنو۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کوئی جن لے کر نہیں آتا، فرشتہ لے کر نہیں آتا، یہ جنات لے کر نہیں آتے، من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے آ رہا۔ اور پھر ایک سوال کا جواب خود دے دیا، ان اللہ یرزق من یشاء۔ من یشاء کا معنی جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہے اسے پھر بے حساب عطا۔ تو خالو جی یہ اللہ کی طرف سے آ رہا۔ اب سنیے قصے کا نقطہ عروج۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا اللہ اکبر، اتنی پاک دامن بیٹی اتنی پاک دامن، رحمت کی ہاٹ لائن قائم ہے، ہاٹ لائن، ڈائریکٹ ڈائلنگ اللہ سے۔ کتنا کی کرم ہے اس جگہ، اتنی پاک دامن۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ بے موسم کے پھل، اب سنیے یہ بھی چوٹ کی بات ہے، دعا اس وقت ہوتی جب چوٹ لگے۔ زکریا علیہ السلام نے سوچا پھل، بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، اور بیٹا یہ بھی تو ایک پھل ہے، اولاد بھی میوہ ہے نا جی، میوہ۔ تو بے موسم کے میوے آ رہے ہیں ادھر، بیٹا بھی ایک پھل ہے۔ کیا ہوا؟ میری عمر 90 سال ہے، جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل ادھر دے رہا ہے، وہ مجھے بے موسم کا بیٹا بھی اس مریم کے صدقے میں عطا کر رہا ہے۔ یہ خیال آ گیا، ورنہ اللہ کے نبی تھے، وہ مانگتے ہوں گے، لیکن یہ سوچ کے کہ ادھر تو ہاٹ لائن قائم ہے رحمت کی، ادھر تو رکاوٹ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جائے گی بات، اتنی پاک دامن ہے مریم۔ سنیے قرآن، جب مریم نے کہا نا کہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اسی وقت اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس کھڑے ہو کر
اللہ سے بیٹا مانگا. سورہ آل عمران قال رب هب لي قال رب هب لي من لدن هنالك دعا زکریا ربہ. اللہ کریم فرماتے ہنالک، یہ ہنالک کا ترجمہ یہی ہوگا کہ یہ محل وقوع ایسا ہے، ماحول ایسا ہے کہ مریم کے پاس کھڑے ہو کر اس وقت اس ٹائم پر پکارا زکریا نے اپنے رب کو. دعا زکریا، پکارا زکریا نے ربہ اپنے رب کو، پکارا رب کو، لیکن پکارا مریم کے مصلے کے پاس. یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے. پکارو رب کو، مانگو رب سے مانگو گنبد خضرا کے مانگو رب سے، مانگو داتا گنج بخش کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر، مانگو رب سے، مانگو خواجہ معین الدین اجمیری کی چوکھٹ پر جا کر، پکارو رب کو، پکارو اللہ والوں کے پاس جا کر. قرآن بتاتا ہے اللہ والوں کے پاس جا کر جب دعائیں کی جائیں تو اللہ ضرور سنتا ہے. کیوں؟ رحمت کے، یہ رحمت کے اسٹیشن، مرکز ہے رحمت کے، اللہ کی رحمت کے مرکز ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں سلطان الواحدین یہ مثال پاکستان کی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ایک شخص کراچی کا ٹکٹ لے کر ریلوے لائن کے پاس آ جائے کہ میں خیبر میل پر میں نے بیٹھنا ہے، تو اس کو کہیں گے بھائی خیبر میل پہ بیٹھنا تو اسٹیشن پر جائیں. تو کہے گا نہیں اسٹیشن پہ نہیں جانا، ٹکٹ میرے پاس ہے. تو ریل ادھر سے گزرتی ہے نا ادھر سے، کیا ادھر ریل نہیں گزرتی ادھر سے؟ تو میں تو ادھر سے ہی بیٹھوں گا. تو فرماتے ہیں پھر وہ اپنی ٹانگ توڑوائے گا، وہ زخمی ہوگا. ریل واقعی اگرچہ گزرتی ہے، ہر طرح گزرتی ہے، لیکن ریل پر بیٹھنے کے لیے اسٹیشن کی ضرورت ہے. اللہ بلا شبہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کچھ اسٹیشن بھی تو ہے جہاں جا کر اس رحمت کو طلب کریں. یہ اسٹیشن ہے اللہ والوں کے آستانے، اور سب سے بڑا مرکز جنکشن ہے گنبد خضرا، یہاں سے رحمت کی کرنیں پھوٹتی. اللہ کو پکارا. اب وہ لفظ سنیے بیٹے کی جو دعا مانگی آپ نے مریم کے پاس کھڑے ہو کر. اللہ کریم فرماتے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. یہ الفاظ ہیں زکریا کی دعا کے. رب حبلی من لدن کا، من لدن کا بھی بڑا حسن ہے. اپنی جناب سے، اپنی جناب سے. بیٹا میری تو عمر 90 سال ہے تو بیٹا مانگ رہا ہوں. حبلی اس کا ترجمہ عطا فرما. وہاں کا یہی وہ ہبا انگلش میں کہتے ہیں گفٹ. مجھے بیٹا گفٹ کر. من لدن کا اپنی جناب سے، اور بیٹا بھی کیسا؟ ذریۃ طیبہ. میرا بیٹا نہیں، طیب بیٹا، پاک طیب بیٹا، پاک بیٹا. یا اللہ عطا فرما. تو قرآن میں آتا ہے کہ ادھر حضرت زکریا نے دعا مانگی، ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی. فرشتے بولے کہ مبارک و زکریا مریم کے پاس کھڑے ہو کر بیٹا مانگا ہے. اللہ فرماتے ہیں بیٹا دوں گا، میرا بیٹا نہیں، نام رکھ کر دوں گا. نام رکھ کر دیا بیٹے کا، خود نام رکھا اللہ نے.
یحییٰ مفسر کہتے ہیں 3 نبی ایسے ہیں جن کے نام ماں باپ نے نہیں رکھے، اللہ نے رکھے۔ ایک یہ یحییٰ جو زکریا کے بیٹے ہیں، حضرت یحییٰ کا نام رکھ کر اللہ نے دیا۔ دوسرے خوش نصیب حضرت عیسیٰ ابن مریم، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، نام رکھا اللہ نے۔ اور تیسرے خوش نصیب آپ کے اور میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ حضور سرکار، حضور کا نام اللہ نے رکھا، اللہ نے حضور کا نام رکھا۔ فرمایا بیٹا دیں گے نام رکھ کر، اور صرف بیٹا نہیں، مصدقم بکلمۃ من اللہ۔ یا اچھا سنیے جو اللہ نے نام، اب یہاں مزے کی بات سنیں، نبیوں کے نام یحییٰ، یہ نام کس نے رکھا ہے؟ یہ قرآن بتاتا ہے نا، نام رکھ کر دیا۔ یحییٰ نبی کا نام رکھا اللہ نے۔ اس کا معنی کیا ہے یحییٰ کا؟ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مصدر ہے حیات۔ حیات کا معنی زندگی، حیجا یحییٰ، حیجا یحییٰ حیاتن فہوا حیون، حیون کا معنی زندہ، حیات کا معنی زندگی، یحییٰ صیغہ مضارعہ ہے، اس کا معنی زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ یحییٰ کا معنی کیا ہے؟ جو نام اللہ نے رکھا، اللہ نے، اللہ جو نام رکھتے ہیں نا ہماری طرح نہیں، جو نام اللہ رکھتے ہیں وہی ہوتا ہے جو اس میں معنی پایا جاتا ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں بڑے بڑے اچھے، وہ کبھی پٹھے پہ پڑ جاتے ہیں، الٹ پڑ جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے نام رکھا محمد رمضان بیٹے کا، محمد رمضان، تو روزہ وہ ایک بھی نہیں رکھتا، نام اس کا محمد رمضان، اٹھا پڑ گیا نام تو اچھا رکھا آپ نے، محمد رمضان، روزے رکھے گا، ایک بھی روزہ نہیں رکھتا۔ نام محمد فاضل تو انگوٹھا لگاتا محمد فاضل۔ یہ ہمارے پاکستان میں وزیر تعلیم وہ ہوتا ہے جو انگوٹھا لگایا، اور وزیر صحت وہ ہوتا ہے جس کو ٹی وی ہو جائے، بابا آدم ہی نرالا ہے۔ ہم نام رکھتے ہیں اچھی سمجھ کے رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات الٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات اکثر ہو جاتا ہے، کچھ نام ٹھیک بھی رہتے ہیں، الحمدللہ نام کا اثر ہوتا ہے، لیکن جو نام اللہ رکھتے ہیں کبھی ہو نہیں سکتا کہ معنی کچھ اور ہو اور نبی کی صفت کچھ اور۔ اللہ نے نام رکھا یحییٰ، یحییٰ کا مصدر ہے حیات، حیات کا معنی زندگی، یحییٰ صیغہ مضارعہ، یحییٰ کا معنی زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اللہ اپنے نبی کا نام رکھ رہا ہے، نبی زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ تو یہ وہ نبی ہے جو معراج کی رات مصطفیٰ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، اور تیرا کملی والا امام ہے سب۔ مقتدی زندہ ہے تو اس کے امام کا کیا عالم ہوگا؟ یا رسول اللہ جلوے تیرے عام ہو گئے، جلوے تیرے عام ہو گئے، اور دو جہاں غلام ہو گئے، دیکھا جو جمال مصطفیٰ بادشاہ غلام ہو گئے۔ مقتدی ہے، مقتدی ہے سارے انبیاء، میرے مصطفیٰ امام ہو گئے۔ یا رسول اللہ عرش فرش، عرش فرش لوح قلم، عرش عرش فرش، عرش فرش لوح قلم، سارے تیرے نام ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ کا دیا جو واسطہ، صدقے یا رسول اللہ، آپ کا دیا جو واسطہ، میرے سارے کام ہو گئے۔ یہ یحییٰ سنیے، ہمارے پاکستان کے ایک شاعر ہیں سائم چشتی صاحب، سائم کہتے ہیں یا رسول اللہ رونق جہان یا تمہیں اللہ،
सूरत नजात, शुक्र करें अल्लाह ने हमें कमली वाला अता किया, इमाम अल-अंबिया के गुलाम। सूरत नजात बन गई, हमारी नजात है, सूरत नजात बन गई, सूरत नजात बन गई, तुम मिले तो बात बन गई, या रसूल अल्लाह तुम मिले तो बात बन गई, पहले उनकी जात, पहले उनकी जात बन गई, फिर ये कायनात बन गई। चेहरे की चमक से, चेहरे की चमक से दिन बना, ये दिन हुजूर के चेहरे की खैरात, भूखे बशम्स की खैरात है। चेहरे की चमक से दिन बना और गेसुओं से रात बन गई, या रसूल अल्लाह रौनके जहान आप हैं और दो जहां की जान आप हैं, हश्र का नहीं है कोई गम, या रसूल अल्लाह रौनके जहान आप हैं, दो जहां की जान आप, हश्र का नहीं है कोई गम, जब के दरमियान आप हैं, या रसूल अल्लाह जब के दरमियान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहया जिंदा है, जिंदा रहेगा। ये है मुक्तदी हजूर का, जिसका मुक्तदी जिंदा है उसका इमाम भी गुंबद खजरा में जिंदा। अच्छा, मुसद्दिकन फरमाया ये जो बेटा है ये मेरा बेटा नहीं, इसमें सिफतें। अच्छा, वो जो औसाफ अल्लाह ने बयान किए ना, सुनिए। पहली सिफत ये बयान की, मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह, ये अल्लाह के कलमे की तस्दीक करेगा, जस्टिफाई करेगा, अटेस्ट करेगा अल्लाह के कलमे को। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे ना कि ये अल्लाह का नबी नहीं, तो आप उसकी तईद करते थे, तो हजरत ईसा की तस्दीक की इन्होंने, तो अल्लाह ने इसको कहा कि नबी की तस्दीक करना ये एक खूबी की बात है, अच्छी बात है। अच्छों की तस्दीक करना ये महल्ले मदा है, अल्लाह इसको खूबी कह रहे हैं कि अच्छों की ताईद करें, अच्छों की तस्दीक करें। मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह, ये ईसा की तस्दीक करेगा। जो नबी की तस्दीक करे वो खूबी की बात है। तो ये तस्दीक कर रहे हैं किसकी? हज़रत ईसा की। तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि बड़ी अच्छी बात है, ये नबी की तस्दीक कर रहे हैं। मैं सदके जाऊं उस खुश नसीब पर जो मोहम्मद की तस्दीक करने वाला। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर ने हुजूर की तस्दीक की। मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह के कलमे की तस्दीक करना। भाई ये तो एक नबी की तस्दीक है ना। मीलाद वाला नबी वो है जिसने 1,24,000 की तस्दीक कर दी। मेरे रसूल ने 1,24,000 की तस्दीक कर दी। भाई तस्दीक की तो हुजूर कहते हैं ईसा को भी मानो, मूसा को भी मानो, हर नबी पर ईमान लाओ, हर किताब को मानो। सब किताबें हक हैं, सब नबी सच हैं, तो उनको पहले मानो फिर हुजूर का कलमा पढ़ो। अगर एक नबी की भी तकजीब करेंगे तो हुजूर का कलमा फायदा नहीं देगा। हुजूर ने फरमाया पहले 1,24,000 नबियों को मान लो, फिर मेरी नबूवत को मान लो। तो मेरे रसूल ने तो सबकी तस्दीक कर, सब रसूलों की तस्दीक कर। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, ये जो कुछ तुम्हारे साथ है उसको जस्टिफाई करने वाला रसूल। फरमाया एक खूबी होगी सय्यद, मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह है वह सय्यदन। फरमाया तेरा बेटा सय्यद होगा, सय्यद। आले रसूल को भी सय्यद इसलिए कहते हैं कि ईशान वाले, इसलिए सय्यद। सय्यद का लफ्जी तर्जुमा है इमाम, कायद, लीडर, रहनुमा। मन सादल कौम, जो एक अम्बोह कई कसीर की क़ियादत और सियादत करे उसको कहते हैं सय्यद।
فرمایا یہ تیرا بیٹا سید ہوگا، قائد ہوگا، لیڈر ہوگا، امام ہوگا۔ تو میں قربان جاؤں میلاد والا رسول، یہ تو صرف سید ہے نا، اور میرا کملی والا سید المرسلین، سید السادات، سید الکونین، سید الاولین والآخرین، سید السادات، سید و سرور محمد نور جان، سید و سرور محمد نور جان، بہتر و بہتر شفیع مجرمان، سیدن و حصورن، یہ بھی بڑا خوبصورت قرآنی لفظ ہے۔ اسی کی بس تشریح عرض کروں گا 2-3 منٹ میں، پھر نماز کے لیے انشاءاللہ ٹائم ہونے والا ہے۔ حصور عربی کا ایک لفظ ہے، ہے سواد واؤ ہے، حصور۔ اچھا، اس کا روٹ ہے حسر، حسر سے یہ لفظ بنا ہے۔ حسر کہتے ہیں مقید ہو جانا، جس سے لفظ محاصرہ، حصار۔ حسر کہتے ہیں کسی چیز میں بند ہو جانا۔ حصور کا معنی یہ ہے کہ ایسا نبی ہوگا یحییٰ کہ جو اپنی ذات میں گم ہو کر دنیا کو ترک کر کے شدائد دنیا، لذائذ دنیا، خواہشات دنیا، لذات نفس کو چھوڑ کر اپنی ذات میں مگن ہو کر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ حصور اپنے آپ میں گم رہ کر، اپنے من میں ڈوب کر جو ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اس کو کہتے ہیں حصور۔ حصور اس کو کہتے ہیں جو مخلوق سے نکل کر جنگلوں میں چلا جائے، مخلوق سے نکل کر تنہائی میں چلا جائے، اور تنہائی میں اپنی ذات میں گم ہو کر اللہ کو یاد کرے، وہ ہے حصور۔ یہ ہے حضرت یحییٰ۔ اور مفسر کہتے ہیں کہ وہ جنگلوں میں بھاگ جایا کرتے تھے، زکریا پیچھے پیچھے جاتے تھے، بیٹا کدھر ہے، کدھر ہے بیٹا؟ بیٹا جنگلوں میں رو رو کر اللہ کی عبادت کر رہا۔ حصور۔ اچھا، مزے کی بات ہے، یہ ہے حصور، اور ہمارے نبی ہیں حضور۔ سرکار کو کیا کہتے ہیں؟ حضور، اور وہ ہے حصور سواد سے، یہ ہے دعات سے۔ حصور اور حضور کا فرق، حضور کا جو روٹ ہے جس سے لفظ حضور بنا ہے، یہ ہے دعاد رے حضر، حضر ہے دعاد رے حضر۔ حضر کہتے ہیں جو آ جائے، جو حاضر ہو جائے، جو پریزنٹ ہو جائے، جو آ جائے، اس کو کہتے ہیں حضرہ۔ غابہ کا الٹ ہے، غابہ جو غائب ہو جائے، حضرہ جو آ جائے، حضرہ جو آ جائے۔ حضور ہے حضور۔ حصور سواد سے وہ ہوتا ہے کہ جو مخلوق خدائی کو چھوڑ کر مخلوق میں چلا جائے، اور حضور وہ ہوتا ہے جو گنبد خضرا سے نکل کر امت میں آ جائے۔ پکارنے والوں کے پاس جو آ جائے وہ حضور، وہ حضور ہے۔ جو آ جائیں وہ حضور ہے، جو کرم فرمائیں وہ حضور ہے، جن کو پکارے اور تشریف لے آئے وہ حضور ہے۔ وہ کبھی کبھی تو بصیری کو فالج سے شفا دینے آ جاتے ہیں، غلام پکارے تو شفا دینے آ جاتے ہیں، ڈوبنے والوں کا بیڑا ترانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے سرکار ہیں حضور۔ ہم خوش نصیب ہیں، ایسے حضور کے غلام ہیں، ایسے آقا کے غلام ہیں، اور اہل اللہ سے ہمیں محبت ہے۔ خدا یہ نسبت ہماری ہمیشہ سلامت رکھے۔ بالکل نماز کا وقت، رمضان کا وقت ہونے والا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے، اگر کوئی بات اچھی لگے تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کوئی دل شکستہ کو بات ہو تو اس کو بھول جانا، ارادہ کسی کا دل دکھانا کبھی نہیں ہوتا، ہو جائے تو معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ حضوریاں اور یہ محفلیں آپ کی ہمیشہ قائم رکھے، یا زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔